بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ باطل بیع کے احکام اصول: اگر مبی مال ہی نہ ہو یا قیمت مال نہ ہو تو بیع باطل ہوگی۔ بعد میں بائع اور مشتری راضی ہو جائے اور مبی پر قبضہ کر لیں تب بھی بیع نہیں ہوگی۔ اس بیع کو بہرحال توڑنا ہی ہوگا، کیونکہ جب مال نہیں ہے تو بیع کس بات کی ہوگی۔ اصول: شراب، سوار، مردار، خون مسلمان کے حق میں مال نہیں ہے۔ آزاد آدمی کسی کے یہاں بھی مال نہیں ہے۔ نمبر 1، پس اگر مسلمان نے شراب بیچی تو یہ بیع باطل ہوگی۔ نمبر 2، غیر مسلم کے یہاں یہ مال ہے، اس لیے اگر غیر مسلم نے شراب بیچی تو اس کی بیع جائز ہوگی۔ نمبر 3، غیر مال کو مال کے ساتھ ملا کر بیچا تو دونوں کی بیع باطل ہوگی، کیونکہ مال کو غیر مال کے ساتھ ملایا اور عقد ایک ہے تو غیر مال کی بیع ختم ہو گئی، تو اب جو مال ہے اس کی قیمت کتنی ہوگی وہ بھی مجہول ہو گئی، اس لیے مال کی بیع بھی اس کے ساتھ ختم ہو جائے گی۔ نمبر 4، مثلا شراب کو 1 من گیہوں کے ساتھ بیچی تو شراب کی بیع ختم ہو گئی، تو اب گیہوں کی قیمت کتنی ہوگی اس میں جہالت ہو گئی، اور قاعدہ یہ ہے کہ ثمن یعنی قیمت میں جہالت ہو جائے تب بھی بیع باطل ہو جاتی ہے۔ بیع کس کس چیز کی ہو سکتی ہے؟ نمبر 1، جو چیز مال ہے اس کی بیع جائز ہے، جیسے گیہوں، چاول، مشین وغیرہ۔ نمبر 2، مسلمان کے حق میں جو چیز مال نہیں اس کی بیع جائز نہیں ہے۔ نمبر 3، جیسے شراب، سوار، خون، مردار۔ نمبر 4، جو جانور کھانے کے لیے حلال نہیں مگر دوسرے کام کے لیے ہے اس کی بیع جائز ہے، جیسے شیر، چیتا، بھیڑیا وغیرہ۔ نمبر 5، یہ بیع جس طرح مسلمان سے کر سکتا ہے غیر مسلم سے بھی کر سکتا ہے، اس لیے کہ وہ بھی انسان ہے۔ نمبر 6، البتہ شراب، سوار، مردار کی بیع مسلمان غیر مسلم سے نہیں کر سکتا، کیونکہ یہ چیزیں ان کے لیے حلال نہیں ہیں۔ نمبر 7، غیر مسلم دوسرے غیر مسلم سے سوار، شراب، خون، مردار کی بیع کر سکتا ہے، اس لیے کہ ان کے معاشرے میں یہ چیز جائز سمجھی جاتی ہے۔ مکروہ بیع کے احکام۔ نمبر 1، مکروہ بیع میں دونوں طرف مال ہوتے ہیں اور بیع جائز ہوتی ہے، لیکن کچھ غیر مناسب خارجی وجہ ہوتی ہے، اس لیے بیع جائز تو ہے لیکن بیع کرنا اچھا نہیں ہے۔ نمبر 2، جمعہ کی اذان کے وقت بیع کرنا مکروہ ہے، کیونکہ جمعہ کی تیاری کریں۔ نمبر 3، دلالی کرنا مکروہ ہے۔ دلالی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ چیز خریدنی نہیں ہے لیکن دوسروں کو ترغیب دینے کے لیے اور قیمت بڑھانے کے لیے بیع کرتا جا رہا ہے۔ نمبر 4، بھاؤ پر بھاؤ کرنا مکروہ ہے۔ ایک آدمی لینے کے قریب ہے اور دوسرا آدمی بھاؤ کرنے لگے، اس کو بھاؤ پر بھاؤ کرنا کہتے ہیں۔ اگر ابھی لینے کے قریب نہیں ہے تو بھاؤ کرنا مکروہ نہیں ہے۔ نمبر 5، سوداگروں سے آگے بڑھ کر ملنا مکروہ ہے۔ نمبر 6، شہر کے باہر سے بیچنے والا آ رہا ہے، اب اس سے سستی قیمت میں خریدنے کے لیے شہر سے باہر چلا جائے، یہ مکروہ ہے کیونکہ شہر والوں کو مہنگا پڑے گا۔ نمبر 7، اگر شہر والوں کو اس کی ضرورت نہیں ہے اور آنے والوں کو دھوکہ بھی نہیں دے رہا ہے تو پھر تاجروں سے پہلے ملنا مکروہ نہیں ہے۔ نمبر 8، شہر والوں کو غلے کی سخت ضرورت ہے، اس کے باوجود اس کو نہ دے کر دیہات والوں سے مہنگا بیچنا اور شہر والوں کو بھوکا چھوڑ دینا یہ مکروہ ہے۔ لیکن اگر شہر والوں کو اتنی ضرورت نہیں ہے اس لیے دیہات والوں سے بیچا تو مکروہ نہیں ہے۔ نمبر 9، یہ کراہیت ان چیزوں میں ہے جو انسان کی بنیادی ضرورت کھانا، کپڑا وغیرہ ہے، دوسری چیزوں میں نہیں ہے۔ مبیع واپس لینے یعنی اقالہ کے احکام۔ نمبر 1،
مبی میں کوئی خامی نہ ہو لیکن مشتری کو پسند نہیں آئی، جس کی بنا پر بائع اس کو واپس لے لے، اس کو اقالہ اور مبی کو واپس لینا کہتے ہیں۔ نمبر 2، بائع اپنی خوشی سے مبی واپس لے لے تو یہ جائز ہے اور یہ اس کا حق ہے، اس میں بائع کو ثواب ملے گا۔ نمبر 3، جتنی رقم میں بیچا ہے اتنی ہی میں واپس لینا ہوگا، اس سے کم یا زیادہ میں نہیں۔ نمبر 4، اگر کم یا زیادہ میں واپس کیا تو یوں سمجھا جائے گا کہ یہ نئی بے ہے۔ نمبر 5، مشتری کو مجبور کرنے کے لیے بائع کم رقم دے کر واپس لے، یہ مکروہ ہے اور گنہگار ہوگا۔ نمبر 6، اگر مبی ہلاک ہو گئی تو اب اقالہ نہیں ہو سکے گا کیونکہ مبی ہی نہیں ہے تو کس چیز کو واپس کرے گا۔ نمبر 7، لیکن اگر قیمت ہلاک ہو گئی تو اقالہ ہو سکے گا کیونکہ بائع اس قسم کی دوسری قیمت ادا کر دے گا۔ نمبر 8، اگر کچھ مبی ہلاک ہو گئی تو باقی مبی کا اقالہ ہو سکتا ہے۔